وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں سخت لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ دو ٹوک کہا، لوگوں نے احتیاط نہیں کی، اب سختی کرنے کا وقت آ گیا ہے، سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے۔ ٹائیگر فورس کی نشاندہی پر پولیس اور انتظامیہ ایکشن لے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا، اب بھی کورونا کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں، عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عوامی مقامات پر ماسک کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی، بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے، اپنی ساری ٹیم کے ساتھ، پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا۔ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے۔ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے۔ ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے اور ان ایریاز کو بند کریں گے، کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ ایس او پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے۔ جو سب سے پہلی چیز ایس او پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک۔ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا۔ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا، ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی، لوگ ماسک پہنے تو اس سے اس کا پھیلاؤ 50% کم ہو سکتا ہے۔ ساروں نے اب ماسک پہننا ہے، باہر نکلے گھر سے ماسک پہن۔ اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا اب سٹیپس لینے پڑیں گے۔ رضاکار جو ٹائیگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے۔ وہ جائیں گے، جا کے ہر ایریاز میں وہ بڑھتے انفارمیشن آتی جائے گی اور اس کے اوپر ہم پورا ایکٹ کریں گے۔ جس طرح ہم نے بے احتیاطی کی یہ بڑھے گی، ہم سمجھتے ہیں جولائی کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے۔ ماسک اور سینیٹائزرز کے بعد پلازما بھی بلیک میں فروخت ہونے لگے۔ لوگوں نے عطیہ کی جانے والی چیز کو کاروبار بنا لیا۔ انٹرنیٹ پر اپیلوں کے کئی پیجز بن گئے۔ کھلم کھلا 8 سے 10 لاکھ روپے تک کا ڈونیشن مانگا جاتا ہے۔ پشاور سے فیاض احمد رپورٹ کریں گے۔ پشاور کے خونی ایجنٹس نے انسانیت کو بھی سولی پر چڑھا دیا۔ شہر میں ابھی ماسک، سینیٹائزر، آٹے مافیا پر لگام ڈالی ہی گئی تھی کہ خون کا سودا کرنے والوں نے نیا دھندا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ کھولیے تو ایک دو نہیں بلکہ آپ کو درجنوں شکایتیں مل جائیں گی۔ ایجنٹ صحت یاب مریضوں سے پلازما 1 سے 2 لاکھ روپے میں خریدتے ہیں، پھر اسے ضرورت مند مریضوں کو 6 سے 8 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری ڈیلنگ خفیہ طریقے سے سرکاری اسپتالوں کے باہر ہوتی ہے۔ ہم تو فری میں ڈونیٹ کریں کیونکہ ہم انسانیت کے لیے خدمت کرتے اور ہم دے رہے تھے، لیکن مجھے اس دوران کالز ملی کہ آپ اپنا پلازما جو ہے ہم پر بیچ دیں۔ یہ ڈفرینٹ ایجنٹس سے، اور ایجنٹس ہم سے لے کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ میں ہمیں دے دیں، ہم آگے یہ بیچتے ہیں۔ ہمارے پاس یعنی لوگ موجود ہیں وہ لینا چاہتے ہیں اور ہم ان کو دے رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور ترجمان حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کو بھی گھناؤنے دندے کی کئی شکایات ملی، لیکن آگے کی کارروائی اور اس کا نتیجہ اب تک 0 ہے۔ پشاور میں انسانیت بک رہی ہے۔ کورونا سے صحت یاب مریض عطیہ کرنے کے بجائے اپنا پلازما فروخت کر رہے ہیں، مگر اس کالے کاروبار کو روکنے کے لیے محکمہ صحت خاموش ہے۔ کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ فیاض احمد، سما، پشاور۔ پاکستان میں کورونا کے پہلے مریض یحییٰ جعفری نے پلازما کی فروخت کو غیر اخلاقی قرار دے دیا۔ کہا، ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے انسانیت کی خدمت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مذہبی اسکالر بلال قطب کہتے ہیں، بحران میں یہ قوم بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے، اب خون بیچنے والوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کورونا کے مریضوں کے لیے پلازما بیچنے کی المناک خبر۔ سما سے گفتگو میں مذہبی اسکالر بلال قطب پھٹ پڑے۔ کہا، حکمراں سے عوام تک جھوٹ بولنا عمومی طور پر سب کی فطرت بن چکی ہے۔ ہم کرائسس کے اندر ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ لوگ جو خون بیچنے والے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے ان کے لیے سزا کا تعین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آج اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس قوم کی تربیت کرنے والے، اس قوم کی حکومت کرنے والے برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے پہلے مریض یحییٰ جعفری نے کہا، انسانیت کے ناطے پلازما دینا کورونا متاثرین کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے۔ جبکہ لاہور میں کورونا وائرس کی تشویشناک مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ سرکاری اسپتالوں کے ICU وارڈز بھر چکے ہیں۔
مزید وینٹیلیٹرز بھی دستیاب نہیں ہیں، جبکہ وزیر صحت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ وینٹیلیٹرز کی تاحال کوئی کمی نہیں۔ دانیل عمر کی رپورٹ میں جانیے۔ کورونا مریضوں کے لیے محکمہ صحت کے انتظامات کم پڑ گئے۔ شہر کے بڑے اسپتالوں میں ایک بھی وینٹیلیٹر خالی نہیں۔ سروسز اسپتال، جناح اسپتال اور جنرل اسپتال کے تمام وینٹیلیٹرز پر کورونا کے مریض موجود ہیں۔ پی کے ایل آئی، کوٹ خواجہ سعید اور نواز شریف یکی گیٹ اسپتال کے وینٹیلیٹر بھی بھر گئے۔ نیو اسپتال میں 50 میں سے صرف ایک وینٹیلیٹر خالی ہے، جبکہ اس وقت شہر میں 25,000 سے زائد کورونا کے مریض ہیں۔ جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 197 وینٹیلیٹرز اور پرائیویٹ میں 104 ہیں، اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور 72 جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ جی وزیر صحت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ صوبے بھر میں وینٹیلیٹرز کی تاحال کوئی کمی نہیں۔ پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں، اور 540 وینٹیلیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 193 جو ہیں وہ لوگ وینٹیلیٹرز میں ہیں، تو باقی وینٹیلیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں۔ وزراء کے دعوے اپنی جگہ، شہر کے اسپتالوں کے 69% ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں بھی مریضوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ دانیال عمر، سما، لاہور۔ اور شاہد خان آفریدی بھی کرونا متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں۔ بوم بوم آفریدی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ سابق کرکٹر کا کہنا ہے کہ 2 روز سے طبیعت خراب تھی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی بھی کورونا کا شکار۔ ٹویٹ میں لکھا کہ جمعرات سے طبیعت خراب تھی، جسم میں درد بھی تھا۔ کورونا کا ٹیسٹ کرایا جو بدقسمتی سے مثبت آ گیا۔ آفریدی نے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی کرکٹرز بھی شاہد آفریدی کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ محمد یوسف نے ٹویٹ میں لکھا، لالا پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اور تمام بیماروں کو صحت دے۔ کامران اکمل نے ٹویٹ کیا، انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ شاہد آفریدی کورونا وبا کے آغاز سے ہی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ سندھ سے کشمیر تک متاثرہ خاندانوں میں راشن پہنچایا، ملک کے مختلف مقامات کے دورے بھی کیے، جہاں ان کی فاؤنڈیشن نے غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ بیٹے قاسم گیلانی نے ملبہ حکومت اور نیب پر ڈال دیا۔ طنزیہ ٹویٹ میں لکھا، عمران خان کی حکومت اور نیب کا شکریہ، آپ نے میرے والد کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ شہباز گل نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اس معاملے پر بھی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ بیماری پر بھی سیاست۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تو ان کے بیٹے علی قاسم گیلانی نے حکومت اور نیب پر غصہ اتار دیا۔ ٹویٹ میں اپنے والد کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں حکمرانوں اور نیب کو قصوروار ٹھہرایا۔ لکھا، عمران خان کی حکومت اور نیب کا شکریہ جن کی بدولت ان کے والد کی زندگی خطرے میں آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے بھی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کورونا سے متاثر ہونے کا ملبہ نیب پر ڈالنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ کورونا وائرس کو نیب کی طلبی سے جوڑ کر اپوزیشن سیاست کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس چیز پہ سیاست کرنے کی انفارچونیٹلی کوشش کرتے ہیں، اور اپوزیشن کو اپنے رویوں پہ خود غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف ان کی ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جن سے یہ بیماری پھیلے گی، اور جو حکومت کے بتائے ہوئے ایس او پیز ہیں ان کی وائلیشن ہوگی۔ یہ وائلیشن کرتے ہیں اور اس سے کسی کو بیماری ہوتی ہے تو پھر بھی حکومت کو الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو نیب میں حاضری کے موقع پر جلوس لے کر جانے کے بجائے اکیلے جانا چاہیے تھا۔ پورے ٹولے لے کر جائیں گے تو اس طرح کے حادثات کا ہونا ممکنات سے باہر نہیں ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی بھی کرونا وائرس کی زد میں آ گئے ہیں۔ اسپیکر، 2 وزیر، ایک معاون خصوصی سمیت 14 ایم پیز متاثر ہوئے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ پشاور سے عبدالرحمان کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندے بھی کرونا کے نشانے پر۔ وائرس کا سب سے پہلا شکار منگا مردان کے عبدالسلام آفریدی بنے۔ صوبائی معاون خصوصی برائے بلدیات کامران بنگش، صوبائی وزیر ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد بھی کرونا کا شکار بنے، جو تمام صحتیاب ہو چکے ہیں۔ نوشہرہ سے رکن اسمبلی جمشید الدین کاکا خیل وائرس کا مقابلہ نہ کر سکے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔
دیر سے MMA کے رکن عنایت اللہ خان، مسلم لیگ نون کے جمشید محمد اور بلوچستان عوامی پارٹی کے شفیق شیر بھی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسپیکر مشتاق غنی، صوبائی وزیر ریلیف و بحالی اقبال وزیر، PTI کے ہمایون خان، انور زیب خان، مدیحہ نثار اور زینت بی بی کورونا کا شکار۔ اپوزیشن کے بہادر خان بھی متاثرہ افراد میں شامل، جو اس وقت اپنے گھروں میں قرنطینہ ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس 19 جون کو ہوگا، جس قبل تمام اراکین اسمبلی کا ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت سندھ نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ صوبائی وزراء نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بجٹ میں سرمایہ دار کا خیال رکھا گیا ہے اور غریبوں کو صرف تسلی دی گئی ہے۔ حکومتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا ہے۔ کراچی کے 3 اسپتالوں کو واپس نہ لینے پر وزیر اعظم نے پھر یو ٹرن لے لیا۔ وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے 234 ارب روپے کم ملنے کا شکوہ بھی کر دیا۔ سنجے سادوانی اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی کام ہے، وہ ہے بات کرنا اور بات کرنا۔ کام وام کرنے پر یہ بلیو نہیں کرتے۔ ہم ان کی حکومت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ان کو ملکہ حاصل ہے بات کرنے کی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن، ہینڈسم لاک ڈاؤن، سلیکٹڈ لاک ڈاؤن۔ بجٹ آتے ہی سندھ کے مشیر اور وزیر خرچہ پانی لے کر وفاق پر چڑھ دوڑے۔ حکومتی ترجمان مرتضی وہاب نے NICH جناح اسپتال اور SIUT واپس لینے پر وزیر اعظم کو یو ٹرن کا تانا دیا، جبکہ کورونا لیب قائم نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ گورنر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ JPMC میں اور SIUT میں ہم 2 کووڈ لیبارٹری اسٹیبلش کریں گے، وہ لیبارٹریز بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ آپ کا ٹارگٹ ہے انتشار کریٹ کرنا، آپ کا ٹارگٹ ہے کہ بنی بنائی چیزوں کو خراب کرنا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ تو پورے ملک کے لیے کرتے ہیں، مگر جواب دہ کسی صوبے کے لیے نہیں۔ ہسپتالوں میں جگہیں نہیں ہیں تو آپ فیصلہ پوری قوم کے لیے کر رہے ہو، جواب دہ آپ نہ صوبوں کے لیے ہو، جواب دینا آپ کشمیر کے لیے ہو، جواب دینا آپ گلگت بلتستان کے لیے ہو۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے خبردار کیا کہ وفاق سے 234 ارب روپے کم ملنے سے سندھ کے ترقیاتی منصوبے متاثر ہوں گے۔ جعلی حکومت نے وفاقی بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرایا۔ بولے وفاق مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم تنگ بھی نہ کرے۔ جبکہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ محدود وسائل کے باوجود 1200 ارب روپے کا پیکج دیا۔ اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا، ہم تو احساس پروگرام کو 3 گنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سال 2900 ارب کا قرضہ بھی واپس کرنا ہے۔ حماد اظہر نے اس سال نوکریاں دینے سے معذرت کر لی ہے۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ کورونا کے موذی پنجوں میں جکڑی معیشت اور بدترین حالات میں نئے مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے تھے، کیوں نہ کر سکے؟ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اپنی ساری مجبوریاں گنوا دی۔ ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا۔ مشیر خزانہ کہتے ہیں کورونا صرف بہانہ نہیں، وبائی وائرس سے معیشت کو کتنا نقصان ہوا یہ بھی بتا دیا۔ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے GDP کا نقصان ہوگا۔ ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی تو 4700 ارب تک پہنچ سکتے تھے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ رواں سال کوئی سرکار سے نوکریوں کی امید نہ رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معیشت خساروں کے سر پہ چل رہی ہو، دیوالیے کے قریب کھڑی ہو، زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوئے ہوں اور نوکریاں بنے۔ ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو پریزرو کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ کریٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ کمزور معیشت کے باوجود حکومت نے بجٹ میں جو اقدامات اٹھائے وہ چھوٹی معیشتوں کے لیے ممکن نہیں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ اس سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ صنعت کے لیے ہزاروں خام مال مصنوعات پر ڈیوٹی صفر کر دی گئی ہے۔ 10 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی۔ 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار
आइटम आ जाते हैं, ड्यूटी जो है इसको कम किया जा रहा है। फिर 166 टैरिफ लाइंस हैं जिसमें इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए, एलईडी टीवीज के लिए, ब्लैंकेट्स या इलेक्ट्रोड्स के लिए 166 टैरिफ लाइंस हैं जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उसको कम किया जा रहा है। कोई 10 किस्म के विथहोल्डिंग टैक्स हैं जिनको खत्म किया जा रहा है। इंपोर्ट के ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसको 5.5% से कम करके 1 और 2% किया जा रहा है। सीमेंट के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है उसमें 25 पैसे कमी की जा रही है। फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जो मिनिमम टैक्स था उसको 1.5% से 0.5% किया जा रहा है। कोरोना वायरस और कैंसर के लिए जो किट्स हैं उनके ऊपर जो भी ड्यूटीज हैं और टैक्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। टेक्सटाइल और रिटेल के जो लेदर आउटलेट्स थे उनको भी POS में लाने के लिए, जिस तरह मैंने कहा, कि 14 से 12% की जा रही है। नारोवाल स्पोर्ट सिटी जिस मंसूबे की बुनियाद पर एहसन इकबाल को मुल्जिम ठहराया, वफाकी हुकूमत ने बजट में फंड्स मुख्तस करके खुद भी इस मंसूबे की तौसीक कर दी है। क्या नैब अब मौजूदा हुक्मरानों से भी वैसे ही बासपुर्स करेगा? सवाल उठने लगा। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। किसी के लिए गुनाह तो किसी के लिए कारे सवाब। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा भी गोरख धंधा बन गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एहसन इकबाल ने सूबाई मंसूबे के लिए वफाकी बजट से फंड्स मंजूर कराए। तब्दीली सरकार के दौर में नैब ने इस फैसले पर मतवाले रहनुमा के खिलाफ केस बना दिया। एहतसाब ब्यूरो ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सूबाई मंसूबे पर वफाकी बजट से रकम तो लग ही नहीं सकती। लेकिन अब जो हुआ वो हैरान कुन है। वफाकी हुकूमत ने नए साल के मुजवजा बजट में खुद ही पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे के लिए 50 लाख रुपए मुख्तस कर दिए। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत का ये इकदाम उनके खिलाफ रेफरेंस के बोगस होने का सबूत है। इस बात का सबूत है कि ये सारा रेफरेंस बोगस बनाया गया था और मुझे फख्र है कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला एक खुद कफील स्पोर्ट्स सिटी बन रहा था। ये 90% मुकम्मल हो चुका था। साबित कर दिया है कि इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं। फाइनेंस बिल 2020 में भी मंसूबे की तौसीक कर दी गई। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे के लिए फंड्स एहसन इकबाल की जानिब से 3 मई 2017 को दी गई मंजूरी पर ही रखे गए हैं। मंसूबे पर 2.5 अरब पहले ही खर्च हो चुके, 48 करोड़ रुपए मजीद खर्च होने हैं। ताजिर बरादरी की बात करें तो छोटे ताजरों ने बजट 2020-21 को मुस्तरद कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी कहते हैं ये बजट भी माजी की तरह अल्फाज का हेर फेर है। मंजूरी से पहले ताजरों को मराद ना दी गई तो शटर डाउन करेंगे। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। तवक्को थी कि रिलीफ मिलेगा, शरह सूद और सेल्स टैक्स कम होगा, बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बजट से बड़ी उम्मीदें लगाने वाले ताजरों को सख्त मायूसी का सामना। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने बजट को ताजिर और अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अपने मुतालबात भी हुकूमत के सामने रख दिए। पाकिस्तान के छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाई जाए, कम से कम 4% पर शरह सूद को लाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है। तमाम तरह के अशिया खुर्दोनोश उनको तमाम किस्म के टैक्सों से मुस्तस्ना करार दे दिया जाता। काशिफ चौधरी का कहना था कि हालात हजारों सनतों की बंदिश की तरफ जा रहे हैं। 2 करोड़ लोग बेरोजगार होने का खदशा है। मुतालबात न मानने पर हड़ताल की धमकी भी दे दी। हुक्मरानों की पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं होंगी और हम किसी मौके पर ये समझेंगे कि अब हुकूमत का किबला दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर आना या शटर डाउन करने की ज़रूरत है, तो हम उससे दरेग भी नहीं करेंगे। काशिफ चौधरी ने मजीद कहा कि कोरोना की वजह से ताजिर पहले ही परेशान हैं। ऐलान करदा बजट की मंजूरी से कबल ताजिरों से मुशावरत की जाए। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। सूबा पंजाब के बजट को हतमी शक्ल दे दी गई है। बजट 15 जून को वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाब वक्त पेश करेंगे। तरक्याती प्रोग्राम का हजाम 337 अरब रुपए रखने और बजट में 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ भी है। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। पंजाब का बजट पीर को पेश किया जाएगा। हजम 2220 अरब के लगभग 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। सूबे का बजट वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाब वक्त पंजाब असम्बली में पेश करेंगे। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक बजट में अखराजात जारिया के लिए 1780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में शोबा तालीम और सेहत तरजीहात में शामिल हैं।
प्राइमरी हेल्थ को 123 अरब रुपए देने की तजवीज है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 130 अरब मिलेंगे, जबकि स्कूल एजुकेशन के लिए 323 अरब रुपए मुख्तस हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस के लिए 132 अरब देने की तजवीज है। कोरोना के खिलाफ खिदमात पर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस होंगे। हेल्थ प्रोफेशनल्स की 8,519 असामियों पर भर्ती की तजवीज है। मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते को लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। इंसदादे कोरोना समेत कई अहम इजलासों की सदारत की। गवर्नर और वजीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें की। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। वजीर आज़म इमरान खान की ऐवान वजीर आला आमद, गवर्नर पंजाब और वजीर आला उस्मान बुज़दार से 1-to-1 मुलाकात, इंसदादे कोरोना, टिड्डी दल, इमदाद इंसाफ प्रोग्राम और मकामी हुकूमतों के मामलात पर आगाही ली। वजीर हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी रोड मैप पर ब्रीफिंग दी। इंसदादे कोरोना वायरस पर वजीर आज़म की जेर सदारत इजलास हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने पंजाब हुकूमत की मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन पर इत्तफाक किया। मास्क और समाजी दूरी समेत दीगर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। वजीर आज़म ने सेंट्रल मॉडल स्कूल में एहसास प्रोग्राम की तकरीब में भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। वजीर आज़म इमरान खान मंगल की शाम कराची पहुंचेंगे और कोरोना से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। शहरियों को इस दौरे से कितनी उम्मीदें हैं, शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में जानते हैं। इमरान खान मंगल की शाम कराची पहुंच रहे हैं और शहर में होने वाले कोरोना वायरस के इजलास की सदारत भी करेंगे। ये दौरा कितना अहम है और कराची वाले इस दौरे के हवाले से क्या कहते हैं और कितनी तवक्कात रखते हैं, चले हम उनसे जानते हैं। गरीब तो बढ़ता जा रहा है, जैसे पहले मरा था ना, उसके आने से फर्क पड़ता है ना जाने से फर्क पड़ता है। इस दौरे से आप समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। पहले इतनी नरमी की हुई है। गरीबों के लिए कुछ फैसला करना चाहिए इनको। ये आजकल गरीबों की जो बेरोजगार हो गए हैं, सेठों ने काम से निकाल दिया है, आधी सैलरियाँ मिल रही है, बहुत फ़र्क पड़ा है। और इसके अलावा ताजिरों का अगर काम होगा तो हमारा काम होगा, अगर ताजिर का काम नहीं होगा तो जाके बेचारे कहाँ से देंगे पैसे। दौरे से बस हमें यही उम्मीद है कि अल्लाह अच्छा करे। कोरोना वायरस के बाद इमरान खान 3 सूबों का दौरा कर चुके हैं और 2 मरतबा दौरा कराची मंसूख हुआ है। बुध की सुबह इमरान खान लाड़काना रवाना हो जाएंगे। जी। अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने का मिशन। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का शुगर मिल्स को खत, 63 रुपये फी किलो रेट पर चीनी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जून को मुल्क भर में चीनी की कीमत 70 रुपये फी किलो करने का हुक्म जारी किया था। अदालती हुक्म के पेश नज़र MD यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि चीनी 63 रुपये फी किलो फराहम की जाए। खत में यह भी लिखा गया है कि शुगर मिल्स 14 जून तक फैसले से आगाह करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त फी किलो चीनी 68 रुपये में फरोख्त हो रही है। और कराची में चीनी सस्ती ना हो सकी, चीनी की होलसेल कीमत में कमी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। पेट्रोल माफिया के बाद शुगर माफिया भी सरगर्म। चीनी की कीमत में कमी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। कराची के जोड़िया बाजार में चीनी की 50 किलो की बोरी 38 से 3900 रुपए में फरोख्त की जा रही है। होलसेल में चीनी 77 से 78 रुपए फी किलो पड़ रही है। इसके बावजूद शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में रिटेलर्स दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। 1 किलो पर 5-10 भी नहीं, पूरे 15 से 20 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। 80 रुपए और 90 रुपए मिल रही है जब भी जाओ तो, लेकिन खबरों में तो हमने देखा था 70 रुपए तक कर देंगे, लेकिन हो ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट को खास तौर पे देखना चाहिए और सूबाई हुकूमत को देखना चाहिए कि उनके होते हुए और उनके इतने मिनिस्टर होते हुए सब कुछ पूरा प्रोसीजर उनका होते हुए रिटेलर ऐसी मनमानी कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? ये उनकी नाइली है। होलसेल डीलर से कीमतों में कमी न करने से मुतालिक मौक़िफ़ जाने की कोशिश की तो मुनाफाखोरी का इकरार करने से कतराते रहे। शहरी कहते हैं कि सिर्फ कीमतों में कमी का ऐलान करके बरी ज़िम्मा होने के बजाय अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।
عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں گے، برطانیہ میں اراکین پارلیمنٹ سماجی فاصلے کی پابندی کے خلاف بول اٹھے۔ کئی اراکین پارلیمنٹ نے 2 میٹر کے فاصلے کی پابندی میں نرمی کا مطالبہ کر دیا۔ رواں برس اپریل میں برطانوی معیشت کو ریکارڈ 20.0% کمی کا سامنا رہا۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ہوٹلنگ اور سیاحت کے شعبے کو مکمل کھولے بغیر معیشت میں بہتری ممکن نہیں ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے 2 میٹر فاصلے کی پابندی میں نرمی کرنی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے ساما۔